دوستو پرو تھاٹ میں خوش آمدید۔ دنیا تیزی سے ایک بڑی کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے جو کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس کی مثال حال ہی میں روس اور یوکرین میں ہونے والا تنازعہ ہے۔ اس کشیدگی کے پس منظر میں حقائق کیا ہیں؟ ایک وقت میں دوست کہلانے والے دونوں ممالک آخر دشمن کیوں بن گئے؟ امریکہ اور یورپی یونین کا اس علاقے میں کیا کردار ہے؟ کیا یہ تنازعہ دنیا کو سرد جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے؟ یہ سب کچھ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، یوکرین ایک یورپی ملک ہے جو یورپ کے مشرق میں واقع ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 6 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ اور آبادی تقریباً 4 کروڑ 10 لاکھ ہے۔ اس طرح آبادی کے لحاظ سے یورپ کا 8واں بڑا ملک ہے، جبکہ دوسری جانب روس یا رشیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس دنیا کی 12% 12% زمین رشیا کے انڈر ہی آتی ہے۔ دوستو، یورپ کے ان دو اہم ملکوں میں تنازع کا مرکزی سبب کریمیا شہر کو سمجھا جاتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو جزیرہ نما یہ شہر بحیرہ اسود بلیک سی میں واقع ہے، جو کہ ایک طرف سے یوکرین اور دوسری طرف سے روس کے انتہائی قریب ہے۔ کریمیا روس کو بحیرہ روم کے ساتھ واقع مشرقی وسطی ممالک اور بحیرہ اسود بلیک سی کے پار واقع ممالک، جن کو بالکن سٹیٹس کہا جاتا ہے، تک آسان اور تیز ترین راستہ فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک اس علاقے پر اپنی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آئے روز حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ دوسری طرف روس کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یورپی ممالک اور نیٹو یوکرائن میں اپنے اڈے بنا کر اس کی سمندر تک رسائی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یوں کریمیا کی جغرافیائی لوکیشن اس کو نہایت اہم بنا دیتی ہے۔ دوستو، اس وجہ سے رشیا نے سال 2014 میں اپنی جنگی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، اور ایک اندازے کے مطابق اب تک روس جدید ہتھیاروں سے لیس 1 لاکھ کے قریب فوج یوکرین کی سرحد پر تعینات کر چکا ہے۔ دوستو، فوج کی اتنی بڑی تعداد میں نقل و حرکت نے تمام مغربی طاقتوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مغربی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اگر روس نے کریمیا پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اگر کریمیا میں بسنے والے لوگوں کی بات کی جائے تو 65% 65% آبادی روسی نسل سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ یہاں پر یوکرینی، آرمینیائی اور بیلاروسی نسل کی بڑی تعداد آباد ہے۔ کریمیا کی کل آبادی تقریباً 24 لاکھ 24 لاکھ اور کل رقبہ 27,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا جزیرہ ہے۔ دوستو، یوکرین کو ایک طرف روسی جارحیت کا سامنا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی معاشی حالت بھی اچھی نہیں۔ یوکرین 2020 کی رپورٹ کے مطابق یورپ کا غریب ترین ملک ہے، جسے بدترین غربت اور شدید بدعنوانی نے مسائل سے دو چار کر رکھا ہے۔ دوستو، یہ لڑائی آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب روس نے 2014 میں کریمیا کو اپنا حصہ قرار دیا، پھر ایک ریفرینڈم کے ذریعے اپنے اس عمل کو توثیق بھی کر دی۔ یورپی یونین اور امریکہ نے نہ صرف اس ریفرینڈم کو ماننے سے انکار کیا تھا بلکہ روس پر تجارتی پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔ دوستو، اس وقت ایک اندازے کے مطابق کریمیا میں 40,000 روسی فوج تعینات ہے۔ تجزیہ نگاروں کی رائے کے مطابق علاقے میں بالادستی کی کوشش تو اس تنازع کا بڑا سبب ہے ہی، لیکن روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کی بڑی وجہ تیل اور گیس کے ذخائر بھی ہیں۔ روس میں آنے والی بڑی آئل پائپ لائن کریمیا سے ہی گزرتی ہے۔ ان معدنی وسائل پر اختیار اور قبضے کے معاملات نے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ حالیہ کشیدگی کی تازہ وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یوکرین کے حالیہ صدر نے رواں سال فروری میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دوست اور یوکرین کے ایک بڑے کاروباری گروپ کے مالک وکٹر پر بعض پابندیاں بھی عائد کیں۔ اس کے علاوہ یوکرین نے روس کے حمایت یافتہ 3 ٹیلی ویژن چینلز پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ دوستو، اگر دونوں ملکوں کی دفاعی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے تو یوکرین دفاعی صلاحیت کے لحاظ سے دنیا میں 25ویں نمبر پر آتا ہے۔ یورپ میں روس اور فرانس کے بعد تیسری بڑی فوجی طاقت یوکرین ہی ہے، جبکہ روس دنیا میں دفاعی اعتبار سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ دوسری طرف روسی اسلحے کی دنیا میں مانگ بھی ہے، یعنی یوکرین تنہا روس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا اپنے دفاع کے لیے زیادہ انحصار نیٹو افواج پر ہی ہوگا۔
اس وجہ سے یوکرین نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی روس اور یوکرین کے درمیان کئی جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں، جن میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ روس اپنے مقاصد حاصل کیے بغیر چپ رہنے والا نہیں۔ گو کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر جنگ ہوئی تو یہ بندوق ٹینک کی جنگ نہیں بلکہ نیوکلیئر وار ہوگی، بلکہ ایک ہی لمحے میں پورے شہر کے شہر ختم کر دے گی۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ دنیا کے 97% 97% نیوکلیئر ہتھیار امریکہ اور رشیا ہی کے پاس ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں یورپ کے کئی ممالک براہ راست اس کی زد میں آ جائیں گے۔ ان میں سے اکثر ممالک کی سرحدیں بھی روس سے ملتی ہیں۔ اگر یہ تنازعہ بڑھا تو امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسی بڑی طاقتیں بھی روس کے سامنے آ سکتی ہیں۔ دوسری جانب چین، جو کہ روس کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ظاہر ہے اس کی ہمدردیاں روس کے ساتھ ہی ہوں گی۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی تیسری عالمی جنگ کے بادل کا خطرہ دنیا پر منڈلا رہا ہے۔ دوستو، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے پرو تھاٹ کا اظہار آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔